تو کیا تقسیم کشمیر ڈکسن فارمولہ، چناب فارمولہ یہ طے ہو چکا ہے اور اب ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کے عوام کو الو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے یہ المیہ، وہ یہ کہ چیزوں کی بلیک اینڈ وائٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے فائن ٹیون انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوتی. بہت سے کلیمز ہوتے ہیں، آدھی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ معاملات کی تہ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. سو ہم اندازے لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ بھی ایک اندازہ تھا کہ ہم چونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، تو غالباً ایک چائنیز ریکوائرمنٹ ہے، پریشر ہے، اور خاص کر کے چونکہ ہندوستان مسلسل ٹارگٹ کرتا ہے سی پیک کو اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو، وہ یونائٹڈ نیشن میں یا مالیاتی اداروں میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک اٹانومس اسٹیٹس الگ فرام جموں اینڈ کشمیر دینے کی کوشش کی، تو کئی سال سے بات چل رہی تھی کہ اس کو دی جا رہی ہے. اب اگر آپ فارن آفس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا اداروں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی اوون ڈکسن فارمولا بھی نہیں ہے. یہ کچھ کا رف ورژن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اوون ڈکسن فارمولا تھا اس میں تو جو ٹیریٹری ہندوستان کے پاس تھی اس میں سے کچھ اس کی فردر ڈویژن بھی ہونی تھی، وہ اسٹیٹس کو مینٹیننس تو نہیں تھا. جو آئی تھنک جوزف کوربل جنہوں نے ڈینجر ان کشمیر لکھی تھی، جو میڈلین البرائٹ کے فادر تھے، جو ایک اکیڈیمک اور پروفیسر تھے، وہی میڈلین البرائٹ جو بعد میں غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو اس میں تو ایک ایکسچینج بھی تھا نا ٹیریٹری کا. وہ جو پرانی فارمولے کی بات تھی اس میں تو یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی سری نگر وغیرہ کے ایریاز ہیں اس کے کچھ حصے پاکستان کو مل سکتے ہیں، یہ ویلی مل سکتی ہے، ہندوستان کو جموں مل جائے، گلگت اور بلتستان لداخ کا کچھ اور ہو. ابھی تو جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مودی رجیم نے اس پرانی تھنکنگ کو امپلیمنٹ کیا ہے جو ہمیں 80 کی دہائی میں ہندوستانی رائٹنگز میں ملتی ہے، آرٹیکل 370 کہ اس کو ختم کرو اور یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دو. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کیے ہیں جو کہ نان اسٹیٹ ہیں، جو کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں، ڈومیسائل ایشو کر دیا. جی، اب یہ 40 لاکھ کا فگر تو ہم نے نہیں سنا، لیکن ہم نے سنا تھا کہ خاصی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. نے فگر دیا ہے. ہاں، ایگزیکٹ فگر میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، اور ڈومیسائل کے لاز کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج یا انتظامیہ یا بیوروکریسی کے وہ چھوٹے موٹے افسر جنہوں نے کچھ برس وہاں سرو کیا ہے، کسی کی وہاں پیدائش ہوئی ہے، ان کو وہاں پر آپ ریزیڈنٹ اسٹیٹس یا سٹیزن شپ دے سکتے ہیں. تو در حقیقت جو پلان تھا 80s میں ہندوستانی اکیڈیمک سے لکھتے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پلان ہے کہ بھئی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کی ڈیموگرافی کو اور یہاں کی جو ریلیجس کمپلیکشن ہے پاپولیشن کا اس کو الٹر کر دیں، چینج کر دیں. اور جیسے ویلی میں تو 90% سے 95, 97, 98% مسلم ہے، تو اگر آپ اس کو کم کر کے 60% پہ لے آتے ہیں یا 50, 40, 50, 45 اس طرح سے کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسپریشن ہی نہیں رہی ہے، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں، پریکٹیکل ریالٹی کو چینج کر دیں. لیکن اس وقت انڈین اکیڈیمکس کا لکھنا یہ تھا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے بیکاز کیونکہ اکراس دا بارڈر پاکستان ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا. اور اب ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ 20-25 برس میں، خاص کر کے گزشتہ 10 برس میں جو پالیٹکس ہوئی ہے جنرل مشرف کے جانے کے بعد سے، جب اس وقت انہوں نے انڈیا کو انگیج کیا ہوا تھا، جب PPP کی گورنمنٹ آئی اور پھر PMLN کی گورنمنٹ آئی، تو پاکستان کی فورن پالیسی خاصی کمزور ہو گئی. اور جو ممبئی کا دہشت گردی ہے جو کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کی، بیکاز ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ شاید وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. انڈینز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا، ہم نے کروایا، لیکن جس طرح سے وہ جو ممبئی کا جو دہشت گردی تھی اس نے ہندوستان کو، اگر ہم تناظر میں دیکھیں، اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں، تو پاکستان کو تو اس سے کچھ بھی نہیں ملا. پاکستان کو تو اس سے اسٹریٹجک نقصان ہوا، اس پہ پریشر پڑا، اس کی بدنامی ہوئی. یہ فیٹف میں جو آپ کو اس وقت گھسیٹا گیا، یہ سب یعنی اگر ہم اس کو فائن ٹیون انٹرنیشنل افیئرس کے لینس سے دیکھیں تو ممبئی ایک ایسی دہشت گردی تھی جس نے ہندوستان کے آرگومنٹ اور نیریٹو کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور پاکستان کا جو پوزیشن تھی ساؤتھ ایشیا میں، یہ گلوبلی، اس کو بڑا ویک کیا.